بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پہچاننے کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بھی ہے اور رسول کے رسول برحق ہونے کی دلیل بھی ہے۔ قرآن مجید ایک طرف کہتا ہے کہ ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور دوسری طرف کہتا ہے کہ مجھے جن پر اتارا گیا وہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے بھی ہیں، معصوم بھی ہیں اور حق پر بھی ہیں۔ میرے دوستوں، ان باتوں پر ایمان لانے سے پہلے ہمیں اس بات کو بھی قبول کرنا ہوگا کہ یہ باتیں کہنے والا قرآن جو ہے وہ کسی انسان کا نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کی باتوں کو اور اللہ کے فرمان کو قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید ایک بہت بڑی چیلنج دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس چیلنج کو بتانے سے پہلے میرے دوستوں، آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم نے یہ چینل صرف اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے بنایا ہے۔ اگر آپ بھی سبسکرائب کر دیں اور دوسروں تک ہماری یہ ویڈیو شیئر کر دیں تو اس نیک کام میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بہرحال میرے دوستوں، قرآن مجید نے کھلے میدان میں دنیا کے سارے لوگوں کو یہ چیلنج دیا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا نہیں کسی انسان کا ہے تو بنا کر لاؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 23، جس کا ترجمہ ہے، اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا برابر بھی شک کرتے ہو، ڈاؤٹ ہے تمہیں، تو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، تو ایک کام کرو، اس قرآن مجید کی جیسی ایک کتاب بنا کر دکھاؤ۔ ارے ذرا رکو تو صحیح، قرآن تو بہت زیادہ ہو گیا، ایک موٹی کتاب ہو گئی، ایک سورت یا ایک آیت یعنی ایک سینٹنس بنا کر لا کر دکھاؤ۔ اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بھی بلا لو۔ میرے دوستوں، یہ ایک حیرت انگیز دعویٰ ہے۔ اب تک کسی نے بھی کتاب کے مصنف یعنی رائٹر نے ایسا چیلنج کسی کو نہیں دیا۔ یہ دعویٰ اوپر والے کی طرف سے ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ انسان سے ٹکرا سکتا ہے، قدرت سے ٹکرا نہیں سکتا، اور قدرت چیلنج کرتی ہے کہ ایک صورت بنا کر دکھاؤ۔ 1500 سال گزر گئے، آج تک کسی نے بھی اس شرط کو پورا نہیں کیا ہے۔ تم بڑے فصیح ہو، بلیغ ہو، پڑھے لکھے ہو، فلاسفر ہو، تمہیں اپنی لینگویج پر ناز ہے، بڑے اکڑتے ہو، تو اس چیلنج کو ایکسپٹ کرو اور اس کو پورا کر کے دکھاؤ۔ میرے دوستو، ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ لبید بن ربیعہ نے اس چیلنج کو قبول کیا، جو عربوں میں اپنی قوت کلام پر بڑا ماہر تھا، اپنے علم پر اسے بڑا ناز تھا۔ اس نے ایک نظم لکھ کر کعبۃ اللہ کے دروازے پر لگا دیا۔ اس کے بعد کسی مسلمان نے سورہ کوثر لکھ کر اس کے قریب میں لگا دیا۔ دوسرے دن لبید بن ربیعہ نے سورہ کوثر کو دیکھا اور پڑھا
اور ان آیات سے اتنا متاثر ہوا کہ کعبے کے پاس ہی سے یہ کہا کہ قرآن کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا، بے شک یہ قرآن اوپر والے کا کلام ہے اور میں اس پر ایمان لاتا ہوں، یہ کہہ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے شاعری سنانے کی فرمائش کی تو ابن ربیعہ نے کہا کہ خدا نے مجھے سورہ بقرہ اور آل عمران جیسا کلام دیا ہے تو اب میرے لیے شاعری کہنا عیب نہیں دیتا۔ عرب کا یہ مشہور شاعر جس نے شاعری کو چھوڑ دیا، پھر ان کی زبانوں پر صرف اور صرف قرآن مجید ہی جاری رہتا تھا۔ یہ ہے قرآن مجید کا کمال، جو سچے دل کے ساتھ غور کرے اسے ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان تمام کو بھی نیک ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اچھا لگی تو لائک کر دیں۔